آج ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا۔ آج ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی 70 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رجب کا چاند سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے، اور جو بندہ اس چاند کو دیکھ کر 70 بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اگر صرف ایک بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج دنیا پریشان ہے۔ ہر کوئی غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، گھر کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے حالات پر رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ نیا چاند نظر آتے ہی، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگو گے، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی۔ آج تک جو بندہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بیٹی کے معقول اور بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج اگر کوئی بیٹی پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، اگر کوئی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ رزق میں، دولت میں، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے۔ بعض اوقات تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی نہ کوئی آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے رجب کا چاند نظر آتے ہی 70 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا، آپ کے رب کریم نے چاہا، ہم سب کے رب نے چاہا تو آپ کے دشمن کی زبان بندی ہو جائے گی، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ ماہ رجب اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس 7ویں مہینے میں 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو آپ اس وظیفے کو ایک بار اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کریم کو منانے کا ایک ایسا خزانے کا راز بتا رہا ہوں۔ اس راز کو جو بندہ پا لیتا ہے، وہ پورا سال خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ والو، ایک وقت میں انسان جب مصیبت کے وقت مسجد میں جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کریم سے مانگتا ہے، اور آج رجب کا چاند وہ قبولیت کی گھڑیاں لے کر آیا ہے، وہ رحمت کی گھڑیاں لے کر آیا ہے، جس میں آپ صرف رب کریم کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں۔ رب کریم 1 لاکھ پر 70 لاکھ دینے پر تیار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نواز دیتا ہے۔ اس مہینے کو رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، عصمت و تکریم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔
اس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، اپنا دیدار کروایا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں آج اگر کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت کے لیے پریشان ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر مانگ لو، اگر آپ کی ناممکن حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کعبہ کی قسم دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کی بشارت مل جاتی ہے۔ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ آج چھوٹی سی تسبیح، آج چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی کوتاہی سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں پریشان ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، من پسند شادی چاہتا ہوں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، طاؤس تسبیحاں پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں جس کو جو بھی چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اس حاجت کو لے کر بیٹھنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا، رب سے مانگنا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ رب کریم نے خود اس نام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اب اس قسم سے، یہ قسم نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی اور کی ہے۔ یہ قسم اس وحدہ لا شریک رب کی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ رب کعبہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ کی قسم پر یقین کامل کے ساتھ یا فتاحو کو 11 بار پڑھ لیجئے۔ یا فتاحو آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، رجب رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی یا فتاحو پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، آپ مقناطیس بن جاتے ہیں،
کامیابی کھینچ کر آپ کی طرف آتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا فتح پڑھنے سے مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو رجب کا چاند دیکھ کر 11 بار یا فتح پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کی قدر کر لو۔ جس نے اس موقع کی قدر کر لی وہ دعائیں دے گا کہ کسی اللہ والے نے کوئی کامل وظیفہ بتایا ہے اور عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں جو رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح مجھے بتائے گئے طریقے، میں نے بھی آپ کو اسی طریقے ترتیب اور تعداد پہ بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ آپ نے یا فتحوں کو 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب کی قسم پر یقین کرتے ہوئے رب سے مانگ لیا۔ اب آپ نے یا فتحوں کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آپ رجب کے مہینے میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ رجب کے مہینے میں مانگی کسی بھی حاجت کو پورا کرا ہی نہیں سکتے۔ میرے نزدیک جب تک آپ رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں بنا سکتا۔ آپ اس حرمت والے مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت، صرف اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، دیکھیں نا، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان حاجی نہیں ہے، ہر انسان گنہگار ہے، کہیں نہ کہیں انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی غلطی کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے جو ہمارے لیے غربت لے آتی ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا ایک بار اپنے دربار عالی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ مولا علی کے پاس ایک دوسرا شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے ولی، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے تینوں کو استغفار و توبہ کرنے کا کہا؟ اس پر مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا کہ جب کبھی آزمائش آتی ہے، جب کبھی پریشانی و مصیبت آتی ہے، یا جب کبھی انسان پر کسی نہ کسی گناہ کی پکڑ ہو جاتی ہے یا اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے، وہ راتوں کو جاگ لے، تہجد پڑھ لے، نمازیں پڑھ لے، دعائیں کر لے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح آج ماہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ چاند نظر آتے ہی، چاند کی خبر سنتے ہی 70 بار اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر رب کے مہینے میں رب سے اپنے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، نیا چاند شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے 70 بار، 70 ٹائم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرتے جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں،
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں۔ یقین کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی جب انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، رب آپ کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، گناہوں سے پکڑ چھٹ جاتی ہے، پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو مل کر رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توجہ کیجیے گا، جب کسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ رب سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دے کر اٹھاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 70 بار پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سال میں ایک بار کرنے کی دیر ہے، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال خوشیوں والا خوشحالیوں والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ دنیا کی ہر شے جس کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے، کیونکہ وہ ہر شے خود چل کر آئے گی۔ خدا را اس وظیفے کو آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ وظیفہ اتنا تاثیر و طاقت رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بار پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس انسان کو ہوتی ہے جس سے رب کی ذات نوازنا چاہتی ہے، جس کے بیڑے پار کرنا چاہتی ہے، جس کو جولیاں بھر بھر کر نوازنا چاہتی ہے، جس سے رب کی ذات کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنی یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام صرف 33 بار پڑھنے ہیں، جس سے آپ کے رزق کے حوالے سے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اعمال اسی طرح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی درود کی تعداد شروع میں بتائی، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کی رات ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، رجب کی چاند رات میں اجتماعی دعا کے اندر آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔